جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 16ویں کتاب خون کے پیاسے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ چونکہ سیکرٹ سروس کے سارے آدمی قریب قریب مجرموں کی نظر میں آ چکے تھے، لہٰذا X2 کے احکام کے مطابق انہیں اپنی اصل شکل و شباہت کے ساتھ منظر عام پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب کیپٹن جعفری کو اپنی شاندار مونچھیں صاف کرنی ہی پڑی، لیکن اسے رہ رہ کر عمران پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے بیٹھے بٹھائے خام خواہ ایک نئی مصیبت نازل ہو گئی تھی۔ وہ بہت دیر سے ریکسٹن کے چوراہے پر کھڑا سارجنٹ ناشاد کا انتظار کر رہا تھا۔ ان دونوں کو X2 کے حکم سے یہ رات کیفے شبانہ میں گزارنی تھی، جو ٹھیک عمران کے فلیٹ کے سامنے تھا۔ ناشاد ذرا دیر سے پہنچا اور جعفری اس پر برس پڑا۔ یار کیا کرتا؟ ناشاد بسور کر بولا، شعر کہنے میں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی بچہ جننے میں۔ ارے تو تم شعر کہہ رہے تھے؟ کہنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی نوالہ حلق میں اٹک جائے، یا اگل دو یا نگل جاؤ۔ خدا کی قسم کلیجہ خون ہو رہا ہے اپنا، کیا شاندار مشاعرہ چھوٹا ہے۔ آج طرح پر غزل ہوئی تھی، خدا سمجھے اس عمران کے بچے سے۔ یار سمجھ میں نہیں آتا X2 اس پر اتنا مہربان کیوں ہو گیا ہے۔ چلتے رہو، رکو مت، ہمیں عمران سے کوئی غرض نہیں ہے، جعفری نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ارے اسی کی بدولت تو ہم جھک مارتے پھر رہے ہیں۔ ختم کرو اس قصے کو، تم میرے سامنے اس کا نام بھی نہ لیا کرو۔ مجھے اس ٹریجڈی کا علم ہے، ناشاد نے مغموم لہجے میں کہا۔ اوہ، وہ ٹریجڈی؟ تمہیں کیا معلوم کہ میں اس وقت نشے میں تھا، ورنہ اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ کر دیتا۔ اور ٹھیک ہے، تم نشے ہی میں رہے ہوگے، مجھے خود بھی حیرت تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ تمہارا ایک گھونسا بھی نہیں سہ سکتا، مگر وہ لومڑیوں کی طرح مکار ہے۔ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ اس پر پے در پہ فائر کرتے چلے جاؤ اور وہ بندروں کی طرح اچھل کود کر کے خود کو بچا لے جائے گا۔ بکواس ہے، لوگ خام خواہ رائی کا پربت بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی اس پر یقین نہیں آتا۔ جولیا البتہ اس کے لیے زمین و آسمان کے کلابے ملایا کرتی ہے۔ دراصل اسی نے سر پر چڑھایا ہے عمران کو، ورنہ کیا مجال تھی اس کی کہ ہمارے منہ آتا۔ ختم بھی کرو یار، جعفری نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ کیفے شبانہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جعفری نے عمران کی کھڑکی پر ایک چٹی سی نظر ڈالی اور کیفے میں داخل ہو گیا۔ کھڑکی کے شیشے روشن نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ اندر موجود ہے، ناشاد نے آہستہ سے کہا۔ جعفری کچھ نہ بولا۔ اس نے ایک میز منتخب کر لی تھی جہاں سے وہ باہر بھی نظر رکھ سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں بار بھی ہے، ناشاد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ہوگی، جعفری نے لاپرواہی سے کہا۔ ڈیوٹی پر میں کبھی نہیں پیتا۔ یار یہ ڈیوٹی ہے؟ ناشاد نے کچھ ایسے انداز میں سوال کیا جیسے اس پر کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ رات کیسے کٹے گی، جعفری بولا۔ کٹ جائے گی، ناشاد معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ ابھی میں انتظام کیے لیتا ہوں۔ کیفے شبانہ رات بھر کھلا رہتا ہے،
وہ تھا ہی رات کا کیفے، دن بھر بند رہتا تھا اور سر شام کھل جاتا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام بھی تھا۔ یہاں شہر کے مہذب اوباش اکٹھے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں سوسائٹی گرلز کی عدم موجودگی کیسے ممکن ہو سکتی تھی؟ وہاں ایسی لڑکیاں کافی تعداد میں آتی تھیں۔ جعفری غالباً ناشاد کی بات سمجھ گیا تھا، اس لیے جلدی سے بولا، ایسا نہ ہو سکے گا، میں نہیں چاہتا کہ ایکس2 ہمیں کچا چبا جائے۔ ایکس2 پر لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہے، ناشاد برا سا منہ بنا کر بولا۔ وہ یقیناً کوئی خبیث روح ہے، اگر آدمی ہوتا تو اسے لڑکیوں اور شراب سے نفرت نہ ہوتی۔ اگر تمہارے یہ الفاظ کسی طرح اس کے کانوں تک پہنچ گئے تو… جعفری اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مسکرایا۔ چھوڑو یار، ناشاد ہاتھ اٹھا کر بولا، تم نے میرا موڈ چوپٹ کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں اپنی تازہ ترین غزل سناؤں گا، تب تو بہت اچھا ہوا تمہارا موڈ چوپٹ ہو گیا۔ شاعری میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی، اگر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بخار آ جاتا ہے۔ ناشاد نے بہت برا سا منہ بنایا مگر کچھ بولا نہیں۔ اوہو، یہ تو جولیا معلوم ہوتی ہے، دفتن جعفری چونک کر بولا، مگر اس کے ساتھ یہ کون ہے؟ وہ ایک اڈھیر عمر کی یورپین عورت کی طرف دیکھ رہا تھا جو ایک بھوری داڑھی والے کے ساتھ بیٹھی ہوئی کافی پی رہی تھی۔ داڑھی والے کی آنکھوں پر سیاہ اینک تھی۔ ناشاد نے بھی انہیں دیکھا اور بولا، یہ جولیا ہی ہے، میں اسے پہلے بھی اس میک اپ میں دیکھ چکا ہوں، مگر یہ آدمی اپنوں میں سے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی بھوری داڑھی میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے کسی کو پھانس رہی ہو، جعفری بولا۔ ممکن ہے، مگر کہیں خود نہ پھنس جائے۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، جعفری بولا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر ناشاد نے پوچھا، آخر وہ کاغذات ہیں کہاں؟ جہنم میں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جعفری برا سا منہ بنا کر بولا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھوری داڑھی والا دفتن اٹھا اور باہر نکل گیا۔ جولیا ان دونوں کی طرف مڑ کر مسکرائی، چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر انہی کی میز پر آ گئی۔ کون تھا؟ ناشاد نے پوچھا۔ عمران۔ کیا؟ جعفری حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ ہاں، عمران تھا۔ وہ اس بات پر خفا ہے کہ ہم لوگ اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں۔ کیا تم نے اسے پہچانا تھا؟ نہیں، اسی نے مجھے پہچانا تھا اور اس بات پر میرا مضحکہ اڑا رہا تھا کہ میں پہچان لی گئی۔ اس نے تم دونوں کو بھی پہچان لیا تھا۔ نہیں، سارجنٹ ناشاد نے حیرت سے کہا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ اب وہ کس چکر میں ہے؟ جعفری نے پوچھا۔ آج اس پر فائر کیا گیا تھا۔ اس وقت کیپٹن فیاض بھی اس کے فلیٹ میں موجود تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، حالانکہ کیپٹن فیاض نے اس عمارت کی تلاشی بھی لے ڈالی جس سے فائر کیا گیا تھا۔ آخر یہ فی الحال اس شہر ہی سے کیوں نہیں چلا جاتا؟ ناشاد نے کہا۔ میں خود بھی نہیں سمجھ سکتی یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ آدمی ہے بھی یا نہیں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ رات اپنے فلیٹ ہی میں بسر کرے گا اور صبح 8 بجے تک سوتا رہے گا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر جعفری نے پوچھا، ایکس2 کا کوئی نیا پیغام؟ نہیں، فی الحال کوئی نیا پیغام نہیں ہے۔ بڑی مصیبت ہے، ناشاد گردن جھٹک کر بولا۔ وہ رات بھر چین سے سوئے گا، صبح 8 بجے اٹھے گا اور ہم رات بھر یہیں بیٹھے جھک مارتے رہیں گے۔
جولیا کچھ نہ بولی، تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میرے ذہن میں ایک سوال اکثر بری طرح چبھنے لگتا ہے۔ کیا سا سوال؟ ناشاد بولا۔ کیا عمران ہی X2 ہے؟ عمران تو امریکہ کا صدر بھی ہے، جعفری نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ نہیں، سنجیدگی سے سوچو۔ سنسان جگہوں کا اندھیرا اکثر گدھے کو بھی شیر بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ عمران اور X2 ایک احمقانہ خیال ہے۔ اس جیسے لاؤبالی اور کریک آدمی کو اتنی ذمہ داری کبھی نہیں سونپی جا سکتی۔ وہ بات اور ہے، کبھی کبھی سرکاری محکمے اس کا تعاون حاصل کر لیں۔ ایک بار محکمہ سراغر ثانی میں اسے ملازمت بھی تو مل چکی ہے، مگر وہ کتنے دنوں تک قائم رہی تھی؟ کیا اس نے کوئی کیس بگاڑا تھا؟ غیر سنجیدہ آدمی اس قسم کے عہدوں کے قابل ہی سمجھے نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، جولیا سر ہلا کر بولی۔ مگر پھر یہ X2 کون ہے؟ ہوگا کوئی، جعفری نے لاپرواہی سے کہا۔ میں اس کے متعلق کبھی نہیں سوچتا۔ مگر یہ عمران… جولیا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ایسا نڈر آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ وہ پاگل ہے، تمہیں اس پر یقین ہونا چاہیے، ناشاد بولا۔ میں اسے صحیح دماغ نہیں سمجھتا۔ جولیا کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں سے الجھن جھانک رہی تھی۔ عمران جولیا کی میز سے اس طرح اٹھا تھا جیسے کرسی نے ڈنک مار دیا ہو۔ غالباً اس نے اپنا جملہ بھی ادھورا چھوڑا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ اسے سڑک پر پھر وہی اندھا فقیر نظر آ گیا تھا، جس نے شام کو ایک انوکھے طریقے پر اپنا پیغام کسی کے لیے پہنچانا چاہا تھا۔ عمران نے اسے ٹھیک اپنی کھڑکی کے نیچے کھڑے دیکھا۔ غالباً اس نے کسی کو اشارہ بھی کیا تھا۔ پھر عمران نے یہ بھی محسوس کیا کہ اب وہ وہاں سے کھسک جانا چاہتا ہے۔ وہ کیفے شبانہ سے نکل کر فٹ پاتھ پر آ گیا۔ فقیر ایک طرف چل پڑا تھا۔ عمران سڑک کے دوسرے کنارے کی طرف جانے کی بجائے اسی کنارے پر چلتا رہا۔ فقیر چوراہے پر پہنچ کر سڑک پر مڑ گیا۔ اب یہ تعاقب اس طرح نہیں جاری رہ سکتا تھا۔ مجبوراً عمران کو اس کے پیچھے ہی چلنا پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے اسی وقت تھریسیا تک رسائی ہو جائے۔ اندھا آنکھ والوں کی طرح چلتا رہا۔ فٹ پاتھ پر خاصی بھیڑ تھی، لیکن وہ کسی سے ٹکرائے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بدوضع سی لکڑی تھی۔ عمران اس سے تقریباً 100 قدم کے فاصلے پر چل رہا تھا۔ سلمان روڈ سے وہ جعفری اسٹریٹ میں مڑ گیا۔ یہاں بھیڑ کم تھی اور ٹریفک کا شور نہ ہونے کی بنا پر فضا پرسکون تھی۔ روشنی بھی کچھ ایسی زیادہ نہیں تھی۔ عمران اس کی لکڑی کی کھٹ کھٹ سنتا رہا۔ جعفری اسٹریٹ سے نکل کر اس کا رخ بندرگاہ کی طرف جانے والے راستے کی طرف ہو گیا۔ یہاں اکا دکا راہگیر نظر آ رہے تھے۔ وہ چند لمحے کے لیے رکا اور اس طرح سر اٹھایا جیسے اونٹ اپنی تھوتنی اٹھا کر ہوا میں موسم کی تبدیلی کے اثرات سونگھتا ہے۔ عمران ایک لیمپ پوسٹ کی آڑ میں ہو گیا۔ اس نے فقیر کو پنجوں کے بل اوپر اٹھتے دیکھا اور اب یہ بات اس کی سمجھ میں آئی کہ وہ ایک مکان کی کھڑکی میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے سیٹی کی ہلکی سی آواز سنی اور فقیر کو پھر قدم بڑھاتے دیکھا۔ وہ بندرگاہ والی سڑک پر چل رہا تھا۔ عمران پھر تعاقب شروع کرنے ہی والا تھا کہ اس نے اس مکان کا دروازہ کھلتے دیکھا جس کی کھڑکی میں اندھا فقیر جھانک رہا تھا۔ 2 آدمی باہر آئے جن کے جسموں پر لمبے لمبے کوٹ تھے اور کالر کانوں تک اٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بھی اندھے کے پیچھے چل پڑے۔ لکڑی کی کھٹ کھٹ سناٹے میں گونج رہی تھی۔ اندھے کی تیز رفتاری پر عمران کو حیرت ہونے لگی۔
وہ بھی ان کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ اندھا اسے پھانسنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ ممکن ہے اس نے اسے پہچان لیا ہو اور اپنے ساتھ لگا کر کسی ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہو جہاں اس کی دانست میں عمران اپنا بچاؤ نہ کر سکے۔ اس سڑک پر اس وقت شاید یہی 4 آدمی چل رہے تھے۔ کسی پانچویں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ یہ ایک لمبی دوڑ ثابت ہوئی۔ بندرگاہ تک پیدل ہی آنا پڑا۔ اندھا یہاں ایک گھٹیا سے شراب خانے میں جا گھسا۔ اس کے پیچھے ہی وہ دونوں بھی داخل ہوئے۔ عمران باہر ہی رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ اس شراب خانے کا مالک ہالینڈ کا باشندہ تھا۔ یہاں زیادہ تر غیر ملکی جہاز رانوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ اسے قمار خانہ بھی کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہاں کئی طرح کا جوا ہوتا تھا۔ ہندسوں کے دائرے میں سوئی گھومتی اور ہندسوں پر داؤ لگائے جاتے، پانسے پھینکے جاتے اور خراب عورتوں کی مختلف بے حیائیوں پر شرطیں لگتی۔ عمران تھوڑی دیر تک باہر کھڑا رہا۔ وہ حالات کا اندازہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جلد ہی اس کے اس خیال کی تردید ہو گئی کہ اندھے کو تعاقب کا علم تھا۔ اگر اسے علم ہوتا تو اب تک عمران کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ہو چکی ہوتی۔ یہ علاقہ بھی ایسا ہی تھا کہ یہاں دن دہاڑے لوگ لٹ جاتے تھے۔ عمران نے اپنی داڑھی میں تھوڑی سی بے ترتیبی پیدا کی، بال بکھرائے اور کوٹ کے کالر کھڑا کرتا ہوا شراب خانے میں داخل ہو گیا۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا، لیکن وہاں جا کر اس نے بیئر کا ایک جگ طلب کیا اور اسے اپنے سامنے بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ اندھا اور اس کے دونوں ساتھی قریب ہی ایک میز پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ اتنی آہستگی سے بول رہے تھے کہ مفہوم سمجھنا مشکل تھا۔ کچھ دیر بعد اندھے کی میز کے گرد 5 آدمی نظر آنے لگے۔ عمران کچھ ایسے انداز میں بیٹھا تھا جیسے ساری دنیا سے بیزار بیٹھا ہو۔ البتہ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بیئر کا جگ جو کا تو اس کے سامنے رکھا رہا۔ یہاں کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے۔ دفتن عمران کو سنبھل کر بیٹھ جانا پڑا۔ ایک ایسا ہی آدمی شراب خانے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اسے اندھے کی میز کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ دفتر خارجہ کا ایک کلرک تھا۔ عمران اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کے لیے فوراً ایک کرسی خالی کر دی گئی۔ ایک آدمی اٹھ گیا تھا۔ اندھے نے ہنس کر اس کی خیریت دریافت کی اور اس انداز میں گفتگو کرتا رہا جیسے وہ کوئی اس کا بزرگ ہو۔ کلرک کا رویہ نیازمندانہ تھا۔ اب گفتگو ذرا کچھ اونچی آواز میں ہو رہی تھی کیونکہ وہ کلرک تھوڑا سا بہرا بھی تھا۔ میں تمہارا مستقبل سنوار سکتا ہوں، اندھا اس سے کہہ رہا تھا۔ اگلے 7 سال تک تم اپنے محکمے کی طرف سے سمندر پار بھیجے جاؤ گے اور تمہارا عہدہ بڑھ جائے گا۔ کل رات میں نے یہ بات تمہاری جنم کنڈلی سے معلوم کی ہے، مگر جس نے بھی جنم کنڈلی کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے اسے انگریزی نہیں آتی۔ خیر، لیکن یہ بتاؤ میرا کام بھی ہوا ہے یا نہیں؟ میں صرف اپنے علم کی سچائی پر رکھنا چاہتا ہوں، ورنہ ظاہر ہے مجھے تمہارے محکمے یا اس کی چیزوں سے کیا سروکار ہو سکتا ہے، چونکہ اس سوٹ کیس کا چمڑا ایک ایسے جانور کا ہے جو مریخ ستارے کے زیر اثر سمجھا جاتا ہے۔ مریخ تم سمجھتے ہو نا، ایک خونی ستارہ، ایک قاہر دیوتا۔ تم زہرہ اور مریخ دونوں کے زیر اثر ہو۔ اگر مریخ کو اس زمانے میں کوئی نقصان پہنچا سکو تو تمہیں زہرہ سے فائدہ پہنچے گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کلرک کے ہونٹ ہلے اور اس نے کہا، جی ہاں، ایک سوٹ کیس میری نظر سے گزر چکا ہے۔ اس پر ٹی بی لکھا تھا اور حرف بی پر چھوٹا سا 3 کا ہندسہ تھا۔
اگر اس سوٹ کیس پر تمہاری نظر پڑ چکی ہے تو تم یقیناً ترقی کرو گے۔ میری یہ بات پتھر کی لکیر ہے، وہ شاید اب بھی وہیں ہو جہاں تم نے اسے دیکھا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی تک اسی کی وجہ سے ترقی نہ کر سکے اور اسی کی وجہ سے ترقی کرو گے۔ چیزوں کی نقل و حرکت سے مقامات بدلتے رہتے ہیں۔ جب وہ ایک خاص مقام پر پہنچے گا تو تم حیرت انگیز طور پر اوپر اٹھو گے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ اب کہاں ہے۔ خیر، جب ترقی کرو تو یہی سمجھنا کہ اب وہ کسی مناسب مقام پر پہنچ گیا ہے جس سے تمہارے ستاروں کو بھی مناسبت ہوگی۔ عمران بیٹھا دانت پیستا رہا۔ ویسے اسے اطمینان تھا کہ اس سوٹ کیس تک ان کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، مگر سوٹ کیس کی بات کیوں؟ ضروری نہیں کہ وہ کاغذات ہمیشہ سوٹ کیس ہی میں رکھے رہے، کسی دوسری جگہ بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ پھر کیا اس سوٹ کیس کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ کلرک کے لیے کوئی شراب منگوائی گئی۔ پہلے تو نہیں کرتا رہا، پھر اس انداز میں پینے لگا جیسے کسی مقدس آدمی کے ہاتھوں کوئی تبرک نصیب ہوا ہو اور وہ شراب اسے دی بھی گئی ہو اسی انداز میں۔ گلاس لبریز ہو جانے پر اندھے نے اس پر ہاتھ رکھا تھا۔ کلرک نے گلاس خالی کر کے میز پر رکھ دیا اور بار بار اپنے چہرے سے پسینہ پوچھنے لگا۔ عمران اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ سردی کافی تھی، اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر بڑی بڑی بوندیں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر تک سیدھا بیٹھا رہا، پھر کرسی کی پشت سے ٹک کر آنکھیں بند کر دیں۔ کیوں؟ اندھے نے پوچھا۔ کیا تم نے پہلی بار شراب پی ہے؟ نہیں جناب، اکثر پیتا ہوں، مگر اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیوں طبیعت کچھ خراب سی ہوتی معلوم ہو رہی ہے۔ اوہ، تمہیں گھر بھجوا دیا جائے کیا؟ جی ہاں، میں کچھ یہی محسوس کر رہا ہوں کہ تنہا گھر نہیں پہنچ سکوں گا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ خیر، اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے، اندھے نے کہا۔ پھر ایک آدمی سے بولا، انہیں ان کے گھر پہنچا دو۔ اب وہ اندھا نہیں معلوم ہو رہا تھا، آنکھوں میں ویرانی بھی باقی نہیں رہی تھی۔ عمران نے کلرک کو جاتے دیکھا اور اندھے کے ساتھیوں میں سے ایک کے سہارے چل رہا تھا۔ اس وقت عمران الجھن میں پڑ گیا کہ وہ ان دونوں کے پیچھے جائے یا وہیں بیٹھے۔ یقیناً اس شراب میں کچھ ملایا گیا تھا اور اسی وقت جب اندھے نے اس پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایسی صورت میں یہ ضروری تھا کہ ان دونوں پر نظر رکھی جاتی۔ دوسری طرف اسے توقع تھی کہ اگر اس نے اندھے کا تعاقب جاری رکھا تو ممکن ہے کہ تھریسیا کے ٹھکانے کا پتہ لگ جائے۔ اسے دراصل تھریسیا اور الفانسے ہی پر ہاتھ ڈالنا تھا۔ اس نے کلرک کے تعاقب کا ارادہ ترک کر دیا۔ ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، کلرک کی جگہ اپنے کسی آدمی کو محکمہ خارجہ کے دفتر تک پہنچانا۔ اس وقت کی گفتگو نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ انہیں کاغذ کے متعلق صحیح اطلاعات مل چکی ہیں، یعنی وہ اب محکمہ خارجہ کی تحویل میں ہیں۔ مگر پھر تنویر کے گھر پر ان لوگوں نے جولیا سے کیوں پوچھ گچھ کی تھی اور اس کے اس بیان کو باور کیوں کر لیا تھا کہ وہ بھی انہی کی طرح غیر قانونی حرکتیں کرنے والے ایک گروہ سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ اس پر غور کرتا رہا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا، ممکن ہے وہ اسے محض ایک مصدقہ خبر سمجھے ہوں کہ کاغذات محکمہ خارجہ تک پہنچ چکے ہیں۔ کلرک سے اندھے نے جو گفتگو کی تھی اس سے بھی یہی ثابت ہوتا تھا، مگر اس غیر مصدقہ خبر کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ غالباً بہت پہلے سے اس کلرک کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اور اسے ڈھب پر لے آنے کے لیے وہی پرانی چال چلی گئی تھی، یعنی نجوم۔ اسی کے سہارے تھریسیا نے بھی ان کاغذات تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ کیا یہ اندھا ہی الفانسی ہے؟ یک بیک عمران نے خود سے سوال کیا، لیکن اسے اس کا فیصلہ کرنے کی مہلت نہیں ملی، کیونکہ اندھا اپنی کرسی سے اٹھ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھی بدستور بیٹھے رہے۔ اس کے بعد ہی عمران شراب خانے سے نکلا۔ احتیاطاً اس نے مڑ کر دیکھا کہ کہیں اس کا کوئی ساتھی تو اس کے پیچھے نہیں آ رہا۔ وہ اب بھی اس شبے میں مبتلا تھا کہ اندھا اس کی موجودگی سے واقف ہے اور اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عمران کو اس کا کوئی ساتھی شراب خانے کے باہر نظر نہیں آیا۔ وہ سب اندر ہی رہ گئے تھے۔ عمران چلتا رہا۔ اندھا ساحل کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں بار برداری اور ماہی گیری کی کشتیاں رہا کرتی تھیں۔ یہاں دور دور تک سناٹا تھا۔ پورا گھاٹ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دفتن عمران نے تاروں کی مدھم روشنی میں اندھے کو رکتے دیکھا۔ عمران بڑی تیزی سے بیٹھ گیا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اندھا اس کی طرف مڑ رہا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اب اسے اس کا علم ہو گیا ہو کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ عمران کا اندازہ صحیح نکلا۔ اندھا برق کسی صورت سے اس کی طرف جھپٹا تھا، مگر اس کی لکڑی زمین پر پڑی۔ ویسے اگر عمران کے سر پر پڑی ہوتی تو وہ قیامت تک زمین سے نہ اٹھ سکتا تھا۔ لکڑی کے زمین پر پڑنے سے جو آواز پیدا ہوئی تھی وہ یہی بتاتی تھی۔ وہ یقیناً کسی دھات کی وزنی سی چھڑی تھی۔ عمران مقابلے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ پھر ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کسی ویرانے کے اندھیرے میں دو خونخوار چیتے لڑ پڑے ہوں۔ تھرڈ تھرڈ اندھے کی چھڑی زمین سے لگ لگ کر آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ عمران خود کو بچا رہا تھا۔ اسے ابھی تک جوابی حملے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ایک بار چھڑی اس کے ہاتھ میں آ ہی گئی تھی۔ وہ کوشش کرنے لگا کہ اسے اندھے کے ہاتھ سے نکال لے۔ وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن اندھے نے اس کا موقع نہیں دیا کہ وہ اسے اس پر استعمال کر سکتا۔ چھڑی زمین پر گر گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ پڑے۔ اندھا بلا شبہ بہت طاقتور تھا۔ عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی فولاد کے مجسمے سے بھڑ گیا ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے لڑ رہے تھے۔ تاروں کی مدھم سی روشنی میں وہ عجیب لگ رہے تھے۔ تھوڑی دور ساحل سے لہریں ٹکرا ٹکرا کر ہلکی ہلکی سی آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ کشتیاں یہاں سے کافی فاصلے پر تھیں، ورنہ ادھر ہی سے کچھ نہ کچھ لوگ دوڑ پڑتے۔ اندھا کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر لڑکھڑایا اور عمران اس پر چھا گیا۔ اس نے اسے اپنے بازوؤں میں اس طرح جکڑ لیا تھا کہ اس کا سر اس کی داہنی بغل کے نیچے ٹک گیا۔ پھر وہ اس کا سر زمین سے لگا دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اندھا جھکتا جا رہا تھا، لیکن شاید یہ بلاوا ہی تھا، کیونکہ یک بیک وہ بڑے زور سے تڑپا اور عمران کی گرفت سے نکل کر 5-6 فٹ کے فاصلے پر جا گرا۔ عمران نے اس پر چھلانگ لگائی، لیکن وہ سائے کی طرح اس کے نیچے سے نکل گیا۔ عمران زمین پر گرا۔ اندھا ساحل کی طرف دوڑ رہا تھا۔ عمران بڑی پھرتی سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگا، لیکن ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس نے کسی وزنی چیز کے پانی میں گرنے کی آواز سنی۔ اندھے نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ عمران کنارے تک آیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے پانی میں دیکھتا رہا، لیکن کچھ سجائی نہ دیا۔ لہریں سست روی سے ساحل کو چھوتی رہیں۔ 15 منٹ بعد جب وہ واپس ہو رہا تھا، کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر لڑکھڑایا اور وہ چیز زمین پر گری۔ عمران نے اسے جھک کر اٹھا لیا۔ یہ اندھے کی چھڑی تھی، جس کا وزن کم از کم 10 سیر ضرور رہا ہوگا۔
وہ کسی دھات ہی کی تھی جو غالباً ایک پتھر سے ٹکی ہوئی پڑی تھی اور عمران اس سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔